بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویب سائٹ کریئر کاروان سے میں ہوں خالد ارشاد صوفی، اور آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں جناب سلمان عابد صاحب، معروف کالمسٹ، تجزیہ کار۔ آج کی اس نشست میں ہم ان کے کریئر کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ یہ کیسے کامیاب ہوئے، اور ہم ان سے جانیں گے کہ نوجوان جو آنا چاہتے ہیں کالم نگاری کی طرف، تجزیہ کاری کی طرف، اور چاہتے ہیں کہ ہر روز کسی چینل پہ بیٹھ کے ملکی حالات پہ اپنا تجزیہ پیش کریں، تو وہ یہ ایبلٹی کیسے اپنے ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم سلمان صاحب۔ وعلیکم السلام خالد صاحب، کیا بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ جی۔ اب روز ٹی وی پہ کیسے آ جاتے ہیں؟ اصل میں دیکھیے اس کے پیچھے جو ہے نا، آپ یہ سمجھیے کہ پچھلے دو دہائیاں جو ہے نا اس کی ایک ریاضت ہے، یعنی 20 سال کی ریاضت ہے۔ اس کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں نا۔ یعنی آپ سوچئے کہ جو نوجوان لڑکا یا لڑکی ہے، جیسے میں خود بھی جب سوچا کرتا تھا، جب پاکستان ٹیلی ویژن کا دور تھا تو بڑی خواہش ہوتی تھی کہ پاکستان ٹیلی ویژن میں کہیں ہم آئیں، لیکن ایک جھلک پیش کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ تو ایک پوری ایک پروسیس ہوتا ہے جب آپ ایک کیریئر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، اور آج آپ کو جو ٹی وی پہ بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں، بڑے بڑے اینکر، بڑے بڑے تجزیہ نگار، بڑے جرنلسٹ، سکہ بند جو ہے نا کالمسٹ، اگر آپ ان کا ماضی دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ بہت چھوٹے سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ یعنی میں بے تحاشا کالمسٹوں کو جانتا ہوں، بڑے ناموں کو اور بڑے معتبر ناموں کو، اگر آپ ان کے کیریئر کو دیکھیں تو بہت چھوٹی چھوٹی تحریروں سے انہوں نے اپنے لکھنے کا آغاز کیا تھا۔ اور اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ یہاں نوجوان اس پورے پروسیس کے اندر جانے کی بجائے اچانک یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک بڑی سیٹ مل جائے، یعنی وہ کالمسٹ بن جائیں فوری طور پہ، وہ فوری طور پہ اینکر پرسن بن جائیں، وہ فوری طور پہ جو ہے نا تجزیہ نگار بن جائیں، وہ فوری طور پہ رائٹر بن جائیں۔ یہ جو بہت تیزی سے ہمیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کا جو جنون آیا ہے نا، بعض اوقات یہ آپ کو اپرچونٹی تو دیتا ہے لیکن فوری طور پہ پھر آپ کو نیچے بھی گرا دیتا ہے، آپ کو ڈسکلوز کر دیتا ہے، آپ کو ایکسپوز کر دیتا ہے، آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یاد رکھیے کہ اس کام میں جانے کے لیے نا جو سب سے خالد صاحب بنیادی بات ہے نا، آپ کے مطالعہ، آپ کا کتنا مطالعہ ہے۔ اب مطالعے سے مراد ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ کتابوں کا آپ نے پڑھنا، دوسرا یہ کہ آپ کو سماج کے بارے میں، صورتحال کے بارے میں، جس کو آپ کرنٹ افیئرز کا نام دیتے ہیں، اس کے بارے میں باہر کا کتنی آبزرویشن، مشاہدہ آپ کے پاس ہے، کتنا آپ کے پاس ایکسپوئر ہے۔ اچھا سلمان صاحب، یہ فرمائیے کہ اوبیسلی یہ یوتھ جو ہے وہ تیزی کی ہے کہ ود نو ٹائم ہم اپنی بات، اپنی ویڈیو کال، اپنی کمیونیکیشن جو ہے اب واٹس ایپ اور باقی سوشل میڈیا کی جو ایپس ہیں ان کے تھرو پہنچا دیتے ہیں، لہٰذا یہ ذہن میں رہے کہ جو یوتھ ہے اس کے ہاں ایک طرح کی تھوڑی سی بے صبری ہے۔ اب آپ جیسا دانشور اور ماسٹر جو پرسن ہے، ہم اس سے یہ جانیں گے کہ یوتھ جو ہے وہ کالمسٹ بننا چاہتی ہے یا تجزیہ کار بننا چاہتی ہے، تو کیا اس کو بھی اتنی ہی ریاضت کرنی پڑے گی یا کوئی شارٹ کٹ ہے؟ نہیں، ضروری نہیں کہ آپ کو اتنی ریاضت کرنی پڑے، کیونکہ اب آپ دیکھیے نا بے تحاشا ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں اور چیزوں میں ڈیجیٹلائزیشنز بہت آ گئی ہیں، تو آپ جلدی بھی یہ سفر پورا کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لکھنے کی عادت تو آپ کو ڈالنی پڑے گی نا۔ یعنی کہیں نہ کہیں سے آپ کو اپنے لکھنے کا اور پڑھنے کا جو اسٹائل ہے اس کو تو ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ آج کا نوجوان جو یونیورسٹی سے بی ایس آنر یا میس کام میں ماسٹرز کرتا ہے یا ایم ایس کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ہاں یہ خواہش شود آتی ہے کہ بھی میں کالمسٹ بننا چاہتا ہوں، تو شارٹیسٹ جو ٹینیور ہے وہ کتنا ہے کہ جس میں وہ آپ نے کہا کہ ریاضت، یعنی وہ مطالعہ کرے، غور و فکر کرے، پڑھے لکھے، کتنے کچھ سال ریکوائرڈ ہوں گے؟ دیکھیے، ایک تو ہے نا سکلز کا تعلق، یعنی آپ کے پاس لکھنے کا آرٹ آنا چاہیے، جی ہاں، وہ آپ چند مہینوں میں بنیاد بنا کے بنیادی باتوں کو سیکھ کے لکھنے کا آغاز کر سکتے ہیں، اور پھر اس کو پھر جتنا زیادہ لکھتے جائیں گے اتنی زیادہ پالشنگ آتی جائے گی۔ اگر آپ کا کوئی مینٹور ہے، وہ آپ کو فیڈ بیک دے رہا ہے، آپ کی غلطیوں کی اصلاح کر رہا ہے، تو آپ جلدی چند سالوں میں اپنے آپ کو ایک اچھے لکھاری کے طور پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ کو اب اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا کہ جو دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے اور جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، اس کا جو کرنٹ افیئرز ہے اس پہ آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں۔ اب اس کے لیے کیا ہے؟ اس کا شارٹ وے یہ ہے کہ آپ کو اخبارات پڑھنے ہیں، اس کا شارٹ وے یہ ہے کہ دنیا میں جو رپورٹس آ رہی ہیں، شارٹ رپورٹس، ان کو دیکھیں، انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھنے کی کوشش کریں، انٹرنیشنل چینلز کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ جو اچھا، اب اردو زبان کے اندر دیکھیے بی بی سی،
US وائس آف امریکہ اردو سائٹ ہے، جاپان اردو سائٹ ہے، ساری اردو سائٹس موجود ہیں. اگر آپ وہاں جا کے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپڈیٹ ہو جاتا ہے کہ دنیا میں آج کیا ہو رہا ہے. یعنی اگر آپ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی ایکسرسائز کریں نا تو آپ شام کو بیٹھ کے 10 منٹ کی گفتگو کر سکتے ہیں کہ آج دنیا میں کیا کیا اہم واقعات ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ وہ 1 گھنٹہ بھی لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے نالج کے کانٹیکسٹ میں، تو پھر آپ بول اچھا سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس کانٹینٹ نہیں ہوگا. اور کانٹینٹ آنے کے لیے ضروری ہے کہ کانٹینٹ آنے کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کو سرچ کرنا پڑے گا، کچھ چیزیں پڑھنی پڑیں گی، کچھ چیزیں سمجھنی پڑیں گی. ممکن ہے مجھے آپ سے کچھ باتیں آپ سے ڈسکس کر کے اپنے آپ کو نالجیبل بنانا پڑے گا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ شارٹ کٹ میں نہ آئے. یہ کوئی کمپیوٹر مشین نہیں ہے ڈیٹا جس میں آپ فیڈ کریں گے کل کوئی چیز نکل آئے گی. ایک پروسیس ہے، جو جتنا اس کے اندر محنت کرتا جائے گا، جو جتنا اپنے آپ کو پالش کرتا جائے گا، وہ جلدی سے جلدی اپنے اندر نکھار پیدا کرتا جائے گا. آپ کوئی 2-1 دہائیوں سے کالم نگاری کی طرف ہیں، پرنٹ میڈیا سے وابستہ تھے، پھر الیکٹرانک میڈیا پہ سوئچ ہوئے بھی آپ کو ایک عرصہ ہوا. کتنے کو راستے بند ہیں نئے آنے والوں کے لیے؟ دیکھیے اب تو ایک اور نئی چیز آ گئی ہے کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے مقابلے میں یہ جو سوشل میڈیا آیا ہے، ایک نئی ڈیجیٹل دنیا جس میں آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، اس نے بھی بے تحاشا نئی اپرچونیٹیز کریٹ کر دی ہیں. تو اب لوگوں کو صرف اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا کہ الیکٹرانک میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ، وہ الیکٹرانک میڈیا خود کریٹ کر سکتے ہیں، وہ پرنٹ میڈیا نئے نئے بلاگرز کے کانٹیکسٹ میں خود کریٹ کر سکتے ہیں. اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں خالد صاحب جن کے ویب ٹی وی کے پروگرام اور ان کے جو بلاگرز کے پروگرام ہیں وہ نارمل اخبارات اور ٹی وی سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں. اچھا کچھ نام لیجئے گا چلیے تاکہ ایگزامپل سامنے آ جائے. کچھ نام لیکن اب مثال کے طور پہ وجاہت مسعود صاحب ہیں، وہ بہت سوشل میڈیا میں اپنے زیادہ پڑھے جاتے ہیں. عامر خاکوانی صاحب بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر. ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب جو ہیں جب وہ تحریر لکھتے ہیں تو اس کے اندر بڑا آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ نارمل میڈیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر بات کر رہے ہیں. میں یہاں چھوٹی سی وضاحت دیتا چلوں کہ یہ سلمان عابد صاحب نے جو 3 نام لیے ہیں یہ تینوں فیس بک وال پہ لکھتے ہیں. ابھی یہ کسی اور جگہ تو لکھتے ہیں لیکن ان کی فیس بک پرسنل فیس بک وال جو ہے اس پر تحریریں بہت پاپولر ہیں، وہ زیادہ پاپولر ہے. اور اصل بات صرف یہ ہے کہ آپ نے کوئی منفرد بات کی ہے یا اس بات کے اندر وزن ہے کہ نہیں. اب دیکھیں نا ڈیجیٹل میڈیا میں بڑی تیزی سے صدیق جان جو ہے اس نے اپنا نام بنایا. اب پرائم منسٹر بیٹھ کے ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں سے بات کرتے ہیں اور وہ جو ہمارے نارمل اینکر پرسن ہیں جو بڑے بڑے نام ہیں ان کے لیے ایک فیئر پیدا ہو گیا ہے کہ یہ ڈیجیٹل ایکسپرٹس کہاں سے آ گئے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی عمروں کے ینگ نوجوان ہیں. اسی طریقے سے بلاگرز ہیں، نئے نئے لوگ آ رہے ہیں. اچھا اسی طریقے سے اب آپ دیکھیے صدیق جان کے ساتھ ساتھ عمار بزدار صاحب نے بڑا اپنے آپ کو نام بلڈ کیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت اپرچونیٹیز ہیں ہمارے نوجوانوں کے پاس اگر وہ صحیح اسی طریقے سے نوجوان رپورٹر ہے جو شہاب الدین ہے، جو شہاب الدین جو ہے، شہاب الدین کو دیکھیں. اچھا آپ اس کو دیکھیں ہمارے فروخ شہباز بڑائش صاحب کو کہ وہ ایک نارمل میڈیا فارمل میڈیا میں آئے، وہاں سے نکل کے سوشل میڈیا کی دنیا میں آئے اور آج ان کی سٹوریز بہت زیادہ وائرل ہوتی ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کانٹینٹ ہے اور آپ کے پاس ایک پیشن ہے، ایک لگن ہے، ایک شوق ہے، تو آپ کے لیے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا سے بڑی دنیا جو ہے نا دنیا میں جو آئی ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کی، سوشل میڈیا کی ہے، جہاں آپ نے خود اپنے لیے ایک سمندر کے اندر سے اپرچونیٹیز کریٹ کر کے اپنے آپ کو وائرل کرنا ہے. آپ چھوٹی سی نا ایک نوجوان لاہور سے بیٹھ کے اپنی ویڈیو جب وائرل کرتا ہے سر، وہ پوری دنیا میں جاتی ہے، پوری دنیا تک کا اس کا ایکسس ہے. اب یہاں کوئی انسٹیٹیوشنل بیریئر، کوئی مالک کا بیریئر نہیں رہا. سنس کہ آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ اپنی ہی وال پہ اپنے ہی چینل پہ پاپولر. اچھا اب آپ دیکھیے لوگ کہتے ہیں ہم تجزیہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ٹی وی پہ اپرچونٹی نہیں ملتی. میں اب ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں، میں خود بھی یہ پروگرام کرتا ہوں اپنا سوشل میڈیا پہ. ہم 7-8 منٹ کا ایک ایشو کے اوپر کرنٹ انالیسس ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کو وائرل کر دیتے ہیں. یعنی انالیسس کی بھی اپرچونٹی ہے، کالم کی بھی اپرچونٹی ہے، نیوز پڑھنے کی بھی اپرچونٹیز ہے اور اپنی کوئی سٹوری بریک کرنے کی بھی اپرچونٹیز ہے. اب اس سوشل میڈیا نے دنیا کے اندر ایک ایسا انقلاب پیدا کر دیا ہے کہ ہر نوجوان کے پاس یہ جو موبائل ہے یہ ایک چلتا پھرتا ٹی وی ہے. پہچان بنانے کے لیے آسانی ہے. اچھا سلمان عابد صاحب، سنس کے یو آر پروفیسر اور آپ مختلف یونیورسٹی میں وزٹنگ لیکچرر کے طور پہ بھی جاتے ہیں، میں 1 بائی 1 آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں. سوشل میڈیا ایز اے پلیٹ فارم، اور وہاں آپ نے ایز اے کالمسٹ، ایز اے اینکر، ایز اے پروگرام کے اینکر کے کوئی بھی پروگرام کے پیشکار کے طور پہ خود کو معروف کرنا ہے. سب سے پہلے کالمسٹ، نوجوان جو ایز اے کالمسٹ معروف ہونا چاہے انہیں کون سی 1 2 3 4 چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے؟ پہلے نمبر پہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کا میدان جو ہے نا وہ سوشل ایشوز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ پولیٹیکل
ایشوز میں بڑے بڑے سکہ بند نام موجود ہیں, لوگ ابھی ان نوجوانوں کو پڑھنا نہیں چاہیں گے. لیکن سوشل ایشوز ایسے ہیں, مثال کے طور پہ میں اب کل واقعہ بتاتا ہوں, کہیں ایک خودکشی ہو گئی ہے, کہیں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوئے ہیں. آپ اس طرح کے ایشوز کو بنیاد بنا کے انالیسس کریں, انفارمیشن نہ دیں. انفارمیشن تو ہمیں مل گئی ہے کہ یہ خبر مل گئی ہے کہ بچی نے خودکشی کر لی. کیا کریں, یعنی اس پر اپنی رائے دیں, ریزننگ پہ بات کریں, ریزننگ پہ بات کریں کہ یہ ایسا کیوں ہوا. محرکہ وہ نا کیا, کب, کیوں, کیسے, کہاں, یہ جو واٹس ہے نا ان کے اوپر جب وہ جائیں گے, ڈبلیوز کے اوپر, تو جب وہ انالیسس ڈرا کریں گے نا تو مجھے پتا چلے گا کہ اس قتل کی وجہ کیا ہے. مثلا ایک بچی جو ہے کل جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا ہے, آپ نے دیکھا, اسٹوڈنٹ تھی ہماری گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی. اچھا اب یہ کیوں ہوا, یہ اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہیں, کیا آپ میسج دینا چاہتے ہیں والدین کو, کیا بچیوں کو میسج دینا چاہتے ہیں. تو جتنا سالڈ آپ سوشل میڈیا پہ جا سکتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ دیکھیے سوشل میڈیا پہ یہ ایشو چل رہا ہے کہ ہیٹڈ مٹیریل بہت ہے, آپ اس کا انالیسس کریں کہ کیوں لوگ نوجوان وہاں جا کے ایگریشن اختیار کرتے ہیں, اس کا انالیسس ڈرا کریں. ایک سیکنڈ یہاں میں آپ کو تھوڑا سا ٹوکوں گا کہ یہ جو تجزیہ کرنا ہے اس کے لیے بھی پھر آپ نے جو پیچھے بات کی تھی کہ مطالعہ اور غور و فکر ضروری ہے. دونوں باتیں دیکھیے, جتنا زیادہ مطالعہ ہوگا نا تو آپ تجزیہ کرتے ہیں. اچھا جب ہم لفظ مطالعہ کہتے ہیں تو مطالعہ میں کون سی کتابیں ہیں, کون سا لٹریچر ہے؟ دیکھیے اگر آپ پالیٹکس میں دلچسپی رکھتے ہیں مثال کے طور پہ, اور آپ پولیٹیکل ایشوز پہ لکھنا چاہتے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اچھا سوشل میڈیا پہ آ جائیں, سوشل ایشوز پہ. ہاں جی, اگر آپ سوشل ایشوز پہ لکھنا چاہتے ہیں جی, تو آپ کو سماج کا سوشل فیبرک کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو لٹریچر کون سا؟ سر لٹریچر یہ ہے کہ مثال سے فکشن پڑھیں, جتنا زیادہ آپ لٹریچر پڑھیں گے, ڈرامہ پڑھیں گے, فلم پڑھیں گے, ٹھیک ہے, آپ شاعری پڑھیں گے, ٹھیک ہے, آپ آٹوبائیوگرافیز پڑھیں گے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں اسٹوریز کہانیوں کو پڑھنے کی کوشش کریں گے, اور جتنے آپ فیچرز کو پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا, اور جتنی ورلڈ لیول پہ رپورٹس ڈیلی بیسس پہ آ رہی ہوتی ہیں کہ فلاں سوشل ایشوز کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں, کیا اعداد و شمار ہے, تو جب آپ اس کو اپنے ساتھ سالڈ کر لیں گے تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے سوشل انالیسس. اب مجھ سے لڑکیاں پوچھتی ہیں کہ جی ہم لکھنا چاہتے ہیں, اب لڑکیوں کی گنجائش پالیٹکس میں کم ہو گئی ہے انفارچونیٹلی, کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شاید ان کا ڈومین نہیں, حالانکہ بے شمار خواتین جو ہے, نسیم زہرا سمیت بہت سی خواتین کام کر رہی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل ایشوز میں عورتوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے زیادہ اسپیس ہے کہ یہ جو روایتی طرز فکر ہے نا عورتوں کی ڈیولپمنٹ کا, اس کو وہ چیلنج کر کے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی خاتون کو ڈیولپ کرنے کی بات کریں اپنے انالیسس سے جو معاشرے میں اکنامکلی بھی امپاور ہو, پولیٹیکلی بھی امپاور ہو, سوشلی بھی امپاور ہو, اور کس طریقے سے وہ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے. تو میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ اپنے لکھنے کا آغاز سوشل ایشوز سے کریں, اور آہستہ آہستہ اس کے اندر اسٹیبلشنگ کر کے اپنے آپ کو ایک آگے لے کے چلیں. ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں, ہمارے نوجوانوں کو نا ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور کی طرح کام نہیں کرنا چاہیے, اپنی کوئی ایریا آف اسپیشلائزیشن ضرور فائنلائز کریں. کیونکہ دیکھیے اگر آپ کالمسٹ ہیں تو پھر آپ اس میں جت جائیں, اگر آپ رپورٹر ہیں تو پھر رپورٹر میں جت جائیں, اگر آپ اینکر بننا چاہتے ہیں تو پھر اینکر میں جتیں, آپ نیوز کاسٹر بننا چاہتے ہیں تو پھر اس میں جتیں. یہ جو ہوتا ہے نا ہر کام ہمیں آتا ہے, اس سے نکل کے 1 2 3 فیلڈ ایسی چنیں جس میں کہوں کہ یار اگر میں نے فلاں لڑکے کو یا لڑکی کو چننا ہے تو ان کی یہ اسپیسیفک سکلز ہیں, اسپیشلائزیشن ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اگلا دور سارا کا سارا اسپیشلائزیشن کا ہے. اوکے سلمان صاحب, آپ نے مزید آسانی پیدا کی ہمارے لیے, میرے ویورز کے لیے جاننے کے لیے. ایسے ہی میں نے کہا تھا کہ اگر صرف کالمسٹ کا, اب میرا دوسرا سوال, وہ نوجوان جو بطور تجزیہ کار اپنا چینل چلانا چاہتے ہیں, جیسے ہم نے صدیق جان کا ذکر کیا, شہاب الدین کا ذکر کیا, اور بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, ان کے لیے کیا کیا لوازمات ہیں اور ریکوائرمنٹ ہے؟ پہلی بات یہ کہ وہ ڈائریکٹ خود تجزیے میں نہ کودیں. میری مشورہ یہ ہے. اچھا, وہ تجزیہ کے ساتھ ساتھ کچھ گیسٹ تجزیہ کار جو ہے نا ان کو بلائیں, اور ان کے ساتھ سوشل میڈیا پہ پروگرام کرنا شروع کر دیں. مثال کے طور پہ اگر وہ میرے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں گے تو آہستہ آہستہ ان کو پتہ چلے گا کہ انالیسس کس طرح سے ڈرا ہوتا ہے, کون کس طرح سے چیزیں کر رہا ہے. پھر ایک سٹیج آئے گی جہاں وہ خود تجزیہ کرنا شروع کر دے گا. تو انیشلی اچھے ناموں کے ساتھ, آج کل تو دیکھیے نا لوگ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں, لوگ ٹیلی فون پہ آپ ان سے ٹائم لیں, اسکائپ پہ گفتگو کریں, دوسرے زوم پہ بات کر لیں, اور اسٹریم یارڈ پہ بات کر لیں, لوگ اویلیبل ہیں سیٹ پہ بیٹھ کے, آپ ان سے کہیں جی میں آپ کا 15 منٹ کا ایک انالیسس کرنا چاہتا ہوں. اب کل ایک نوجوان لڑکا جو بہت تجزیہ کار بننا چاہتا ہے, اس نے جب مجھ سے رابطہ کیا تو کہنے کا جی میں آپ کا پاکستان US ریلیشن شپ کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. 15 منٹ کی گفتگو کے بعد اس نے مجھے کہا کہ سر مجھے اتنی باتیں پتہ چلی ہیں کہ میں یہ بھی بات کہیں کر سکتا ہوں کہ پاکستان US ریلیشن شپ کیا ہونی چاہیے. یعنی لرننگ کی سٹیجز کے ساتھ اگر آپ گزریں, اور ہمارے پاس بڑے اچھے ایکسپرٹس ہیں سنجیدہ نوعیت کے, اگر آپ جو بعض اوقات ٹی وی پہ بھی نہیں آ رہے ہوتے, اگر آپ ان کے ساتھ
گفتگو کا آغاز کریں، لوگ خوش ہوں گے، لوگ آپ کو ٹائم دیں گے، اور آپ کا 10-15 پروگراموں کے بعد اس سٹیج پہ آپ آ جائیں گے کہ آپ خود بھی 5-10 منٹ کا انالیسس کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اوکے، اب سے آخری سوال میرا یہ ہے کہ اب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، میس کام کے اسٹوڈنٹس یا میس کام کا رجحان رکھنے والی یوتھ آپ کے ارد گرد ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ خواہش ہونا اور بات ہے، بلٹ ان کیپیسٹی ہونا یا اسکل ہونا دوسری بات ہے۔ میں یہ دوسری بات پوچھ رہا ہوں، کیا ہماری یوتھ میں میس کام کے مختلف شعبوں میں ایگزسٹ کرنے کے لیے، سرو کرنے کی ایک نیچرل صلاحیت موجود ہے؟ دیکھیے، پاکستانی نوجوان جو ہے دنیا کے بیشتر ملکوں کے نوجوانوں سے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے اچھا، اور بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ اوکے، پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو نمبر پالیٹکس میں ڈال کے نا ان کا جو جینوئن ٹیلنٹ ہے نا اس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک بات، پھر ہم نے ان کے لیے اپرچونٹیز کریٹ نہیں کی ہیں، لیڈرشپ پرووائڈ نہیں کی ہے بطور پیرنٹس، بطور ٹیچرز اور بطور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور بطور لیڈر۔ اب میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں، جیسے آپ نے کہا میس کام میں، اب میں کسی یونیورسٹی کا نام نہیں لینا چاہتا، ہر یونیورسٹیز نے اپنے اپنے میس کام ڈپارٹمنٹ کے اندر نا ریڈیو سینٹرز کھولے ہوئے ہیں، ٹی وی سینٹرز کھولے ہوئے ہیں۔ جب آپ جائیں گے تو آپ کو بہت شاندار طریقے سے وزٹ کروائیں گے، دکھائیں گے، لیکن جب انہی میں سے بچے نکل کے باہر آتے ہیں ڈگری لے کے تو ان کو بات کرنی نہیں آتی، ٹھیک ہے، ان کو لکھنا نہیں آتا، ان کو پریزنٹ کرنا نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جو لیبارٹری ہے نا اس میں آپ بچوں کو زیادہ انویسٹ نہیں کرانے دیتے، آپ ان پہ وہاں بچوں کو تیار نہیں کرتے۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں خالد صاحب، یہ جو 8 سیمسٹر کا BS پروگرام ہے نا، اس کو 4 سیمسٹر کے اندر تھیوری پر اور 4 باقاعدہ بچوں کو پریکٹیکل کیمرے کے سامنے بٹھا کے، رپورٹنگ کے سامنے بٹھا کے، اینکر کے طور پہ بٹھا کے، نیوز کاسٹر کے طور پہ بٹھا کے، ریسرچر کے طور پہ بٹھا کے کام کروائیں تو ان کا پھر ایکسپوجر اتنا بلڈ ہوگا کہ جب وہ ڈگری لے کے باہر آئیں گے تو ان کو کوئی محتاجی نہیں ہوگی، ان کو کسی انٹرنشپ کی ضرورت نہیں ہے۔ انٹرنشپ تو وہ یونیورسٹی کے اندر سے کر کے آئے ہیں سر، اب ان کے پاس اسکلز ہے، ان کو کام آتا ہے، آپ کام بتائیں۔ اب دیکھیے نا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں، ٹرانسلیٹر کا بہت کام ہے، انگریزی سے اردو، اردو سے انگریزی ٹرانسلیشن، اینیمیشن کے کام بڑے ہیں، لے آؤٹ ڈیزائننگ کے بات ہیں، ٹائٹل ڈیزائننگ کے کام ہیں، اچھا ریسرچ کے کام بہت سارے ہیں۔ اتنی اپرچونٹیز ہے الیکٹرانک ٹی وی کے کانٹیکس میں، کیمرے کے حوالے سے دیکھیے۔ تو اگر نوجوان اپنے BS پروگرام کے اندر ہی اندر اپنی ایریا آف اسپیشلائزیشن کو چوز کر کے اس پہ فوکس کر کے 8 سیمسٹر اس پہ لگائیں، میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں کہ 9ویں جب وہ 8 سیمسٹر ختم کرنے کے بعد ڈگری لے کے آئے گا تو وہ اسکل بیسڈ نوجوان ہے، اس کے ہاتھ میں صرف ڈگری نہیں ہے۔ آپ کے پاس جب آپ کو نوجوان آتا ہے نا، آپ کو اس کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے کہتے ہیں بھائی یہ کیمرہ ہے، یہ کام ہے، یہ کر کے دکھائیں۔ اگر آپ کر کے دکھا سکتے ہیں تو ویلکم۔ اگر آپ کا CGP جو ہے وہ بہت ہائی ہے، میں کیا کروں کیونکہ آپ کو تو آتا ہی کچھ نہیں، میں آپ کو انگلی پکڑ کے سکھانے سے تو رہا۔ تو ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو، میڈیا انسٹیٹیوشن کو، جو باہر کی جو میڈیا کی جو نئی نئی جہتیں آ رہی ہیں نا اس کے ساتھ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں۔ آج بھی سوشل میڈیا بطور سبجیکٹ، ڈیجیٹل میڈیا بطور سبجیکٹ، اور جو ڈیجیٹل دنیا کے اندر جو نئی نئی اپرچونٹیز آ رہی ہیں وہ پڑھایا نہیں جا رہا مختلف یونیورسٹیز میں۔ اچھا، بہت شکریہ سلمان عابد صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ نے بہت ساری مفید باتیں بتائیں جو ہم چاہتے تھے کہ نئے نوجوان یوتھ جو ہے ہماری، جو میس کام کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ، الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا پہ بطور کالمسٹ اور تجزیہ کار آنا چاہتی، ان کے لیے کچھ ٹپس جو ہے شیئر کی جا سکیں۔ بہت جلد ہی کسی نئے شعبے کے گرو کے ساتھ ہم نشست رکھیں گے تاکہ آپ کچھ لرن کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔